بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر محفل، مہمان خصوصی، مہمانان گرامی، قابل قدر اساتذہ اکرام اور میرے علم کے ہم سفر ساتھیوں، السلام علیکم۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ سامعین ذی وقار، 23 مارچ ایک تاریخ ساز دن ہے۔ 23 مارچ کا دن پاکستان کی تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا گیا ہے۔ 1940 عیسوی میں بر صغیر کے مسلمانوں نے اپنے مستقبل کا فیصلہ کیا، جس میں مسلمانوں کی اکثریت والے علاقوں پر مشتمل علیحدہ وطن کے قیام کا مطالبہ شامل تھا۔ بنگال سے لے کر صوبہ سرحد اور کشمیر تک کے مسلم لیگ کے قائدین اور کارکن قائد اعظم کی قیادت میں اکٹھے تھے۔ جناب صدر، اب وقت آ گیا تھا کہ مسلمان اپنے حقوق کے لیے اٹھ کھڑے ہوں اور اپنی اہمیت کا ہندوؤں اور انگریزوں کو احساس دلائے۔ تو پھر تصور پاکستان کے خالق علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کی عظیم خطبہ الہ آباد 1930 عیسوی، جس میں انہوں نے مسلمانوں کے لیے الگ مملکت کی تجویز پیش کی تھی، اس کے 10 سال بعد عملی جامہ پہنانے کا دن آ گیا۔ اگر انگریز ہندوستان سے چلے جاتے تو پھر اقتدار ہندوؤں کو ہی ملتا اور مسلمان ہمیشہ ہندوؤں کی غلامی میں رہتے۔ دونوں متضاد الخیال قومیں ہیں، دونوں کے مذہب، رہن سہن، ثقافت، غرض یہ کہ ہر شعبہ الگ الگ ہے، تو پھر ان کا ملاپ یا اکٹھے رہنا ناممکن تھا۔ اسی پس منظر میں 23 مارچ 1940 عیسوی کو بر صغیر کے مسلمانوں کو اپنے الگ وجود کا احساس ہندوؤں اور انگریزوں کو دلانا تھا۔ یہی ہمارا دو قومی نظریہ ہے، جس پر پاکستان کا قیام عمل میں آیا اور اسی پر پاکستان قائم و دائم ہے۔ اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد۔ سامعین ذی وقار، قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمیشہ اس غلط فہمی کی تردید کی کہ مسلمان ایک اقلیت ہے۔ انہوں نے کہا، قومیت کی ہر تعریف کی روح سے مسلمان ایک قوم ہے، ہندو اور مسلمان کبھی بھی متحد نہیں رہ سکتے۔ انگریزوں کے جانے کے بعد یہ مصنوعی اتحاد ختم ہو جائے گا۔ مسلمانوں کی طرف سے یہ صرف قرارداد تھی، لیکن ہندوؤں نے اسے قرارداد پاکستان کا نام دیا۔ قرارداد پاکستان ہی وہ آغاز تھا جو بالآخر اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نام سے دنیا کے نقشے پر وجود میں آیا۔ سامعین ذی وقار، 23 مارچ 1940 عیسوی کا تاریخی جلسے اور قرارداد کو اس لیے بھی اہم مقام حاصل ہے کہ یہ ایک اجتماعی سوچ کا شاخسانہ تھا اور اجتماعی طور پر تمام مسلمان ایک قوت اور ایک تحریک کا رعب دھارے ہوئے تھے۔ اس سے پہلے ان کی کوئی سرزمین نہیں تھی جہاں وہ اپنے عقیدے اور اپنے مذہب کے مطابق آزادی سے زندگی بسر کر سکے، اور ایسی سرزمین کے حصول کی لگن نے انہیں یکجا کر دیا تھا اور یہ قوم ایک ہی قائد کی سربراہی میں پروان چڑھ رہی تھی۔ یہ دن، یہ وقت جسے تمام دنیا نے ایک خواب کی تعبیر میں ڈلتے ہوئے دیکھا، وہ دن، وہ وقت 23 مارچ 1940 تھا۔ اس دن نے تمام فرقواریت کو پس و پشت ڈال دیا اور رنگ و نسل، زبان کے فرق کو ختم کر دیا۔ اس دن بھی نہ کوئی سندھی تھا، نہ کوئی پنجابی اور نہ ہی کوئی پٹھان تھا، وہ سب مسلمان تھے، ایک اللہ کو ماننے والے تھے اور اسی کے ہی پیروکار تھے۔ عزیز ہم وطنوں، آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس رنگ و نسل کے فرق سے بالاتر ہو کر اس عظیم ملک کے بارے میں سوچیں جو ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمیں تاریخ اور قرارداد پاکستان سے سبق لینے کی ضرورت ہے۔ آئیے ہم عہد کریں کہ پاکستان کی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کی تحفظ کی خاطر اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہا دیں گے۔ آخر میں اس شعر کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ خدا کرے کہ میرے عرض پاک پہ اترے، خدا کرے کہ میرے عرض پاک پہ اترے، وہ فصل گل جسے اندیشے زوال نہ ہو۔ یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں، یہاں سے خزاں کو بھی گزرنے کی مجال نہ ہو۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔ والسلام۔
بوائز ماڈل ہائی اسکول داخوش کے طالب علم مقرر سیف الرحمان آج کے اس دن کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار